السلام علیکم. I'm Rafi Asif. You're watching the Foreign Desk. افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ نے ایک پیغام بھجوایا ہے ٹی ٹی پی کو، پاکستان میں جو آپریٹ کرتی ہے. ان کو کہا ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گرد حملے کرتی ہے ٹی ٹی پی، اس کو روک دے. افغانستان کا سپریم لیڈر ایک اتھارٹی فگر ہوتا ہے، تو جو تمام طالبان ہوتے ہیں پاکستان میں ہوں یا افغانستان میں ہوں، وہ اس سپریم لیڈر کا جو پیغام ہوتا ہے، اس کا جو حکم ہوتا ہے، اس کو ماننے کے پابند ہوتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جو یہ ٹی ٹی پی پاکستان میں جو آپریٹ کرتی ہے، یہ اس حکم کو مانتے ہوئے پاکستان میں جو حملے کرتے ہیں اس کو روکتی بھی ہے یا نہیں. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ملا ہیبت اللہ کا جو ریسنٹلی پیغام آیا کہ جو ٹی ٹی پی پاکستان میں حملے کرتی ہے اس کو روک دیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی حملے روک دے گی کیونکہ وہ سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، تو وہ ان کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ مانتے ہیں؟ دیکھیں، ٹی ٹی پی الگ ہے اور ٹی ٹی اے الگ ہے. ہم تحریک طالبان افغانستان، جن کو ایک زمانے میں گڈ طالبان کہا جاتا تھا، اور تحریک طالبان پاکستان جو کہ بیڈ طالبان تھے، جو پاکستان میں حملے کرتے تھے، اور میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ کبھی بھی گڈ اور بیڈ کی اس تفریق سے متفق نہیں تھے. مطلب اس وقت بھی میں نے بات کی تھی کہ جی سب ایک جیسے ہیں، کوئی گڈ اور کوئی بیڈ طالبان نہیں ہے. صرف اس وجہ سے کہ جو آپ کے ملک پہ حملے کر رہے ہوں وہ بیڈ ہو گئے، اور جو کہیں اور لڑ رہے ہیں وہ مجاہدین ہو گئے اور وہ گڈ طالبان ہو گئے. ایسا نہیں ہے. یہ ان کا ایک ہی خمیر ہے، ایک ہی طرح کا ان کا نظریہ ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی سوچ ہے. جن کو مجاہدین کہہ کے اتنا عرصہ پالا گیا، ان کی پرورش کی گئی، ان کے لیے سب کچھ کیا گیا، آج وہی لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے. اور اگر چلیں میں کہتی ہوں کہ جی تحریک طالبان افغانستان والے بڑے اچھے ہو گئے ہیں، تو کیا تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی والوں کو انہوں نے ہی پناہ نہیں دی؟ انہوں نے ہی نہیں وہاں پہ وہ پال پوس رہے، ان کو جگہ دی ہوئی ہے، ان کو تمام کے تمام سہولیات فراہم کی ہوئی ہیں، کھلی آزادی دی ہوئی ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے پاکستان پہ وہ حملے کر دیتے ہیں، اور آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو نہیں روک پا رہے. افغانستان اور پاکستان کے جو رشتے ہیں، آپ ابھی جو 2025 اور 2026 میں دیکھ رہی ہیں، بہت ہی لوئسٹ جگہ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. کبھی بھی اس طریقے سے اتنے گراوٹ ان تعلقات میں نہیں آئی، اور اس کا بنیادی جو نقطہ ہے یا جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے کہ جی افغانستان سے پاکستان پہ حملے ہوتے ہیں، پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، اور افغانستان میں بیٹھے یہ جو طالبان قابض حکومت ہے وہ اس چیز کو روک نہیں پا رہی ہے. جب آپ لیجیٹیمیٹ حکومت نہ ہوں اور آپ کو یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو کہ آپ کا اقتدار چلا جائے گا اگر آپ نے ان مختلف فیکشنز اور مختلف گروپس کو روکا، آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کا اقتدار طوالت تبھی پکڑے گا جب یہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اگر آپ کو یہ خوف اور یہ ڈر رہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں، یہ جتنے دہشت گردوں کے گروہ ہیں، یہ جا کے ہمارے اپوزیشن سے مل گئے، مثال کے طور پہ یہ القاعدہ سے مل گئے، ISIS سے مل گئے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ حالانکہ تمام لوگ ایک ہی ہیں. ڈویژنز ان کی جو نظر آتی ہیں نا، وہ صرف اور صرف اقتدار کے لیے اور پولیٹیکل گینز کے لیے نظر آتی ہیں. آئیڈیالوجی ان سب کی آئیڈیالوجی سیم ہے. آپ کو ایک فیکشن جو ہے وہ ایک مخصوص صوبے کے اندر، ایک مخصوص علاقے کے اندر زیادہ طاقتور نظر آئے گا، دوسرا کہیں اور آئے گا. سو یہ تمام کے تمام ہیں ایک ہی. ٹھیک ہے. اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ملا ہیبت اللہ کا آپ نے یہ بتایا، جو ان کے سپریم لیڈر ہیں خنزادہ، 1990s میں جب یہ طالبان والی تحریک شروع ہوئی ہے، جب یہ ملا عمر نے بنائی ہے، ملا ہیبت اللہ خنزادہ ان شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے اسی وقت اس تحریک کو باقاعدہ طور پہ جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے. ایک چیز جو سمجھنے کی ہے نا کہ وہ ایک کوئی بیٹل فیلڈ کمانڈر نہیں ہے، وہ جنگیں لڑنے والی شخصیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک ریلیجس اسکالر کے طور پہ، کلیرک کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے، اور ان کی عزت جو ہے وہ اسی وجہ سے لوگ کرتے ہیں کہ یار ایک یہ مذہبی رہنما ہے، سپریم لیڈر ہے، ریلیجس اسکالر ہے، اس وجہ سے جی ہم ان کو مانتے ہیں. اور ان کی جنہوں نے بیعت بھی کی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کی ہے. کوئی بیٹل فیلڈ میں ان سے کمانڈ لینے کے لیے نہیں کی، کیونکہ یہ خود بھی کمانڈر نہیں ہے. اچھا، ہائیلی کنزرویٹو، عورتوں، بچوں، جو بھی آپ دیکھ رہی ہیں، ایجوکیشن کے خلاف، فلاں خلاف، یہ خلاف، ان کی بڑی کم تصاویر آپ کو نظر آئیں گی. کوئی ان کا کبھی کوئی ٹیلی وائزڈ انٹرویو جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آیا. تو یہ خود بھی نظر نہیں آتے، اور یہ چاہتے ہیں اسی طرح سے خواتین اور بچیاں بھی نظر نہ آئیں. ٹھیک ہے، اسکول جاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے بھی. اینی وے، تو ٹی ٹی
پی جو ہے انہوں نے ان کی بیعت کر رکھی ہے, لیکن فرق ہے, ایک ریلیجس اسکالر کے طور پہ کر رکھی ہے, ایک ریلیجس لیڈر کے طور پہ کر رکھی ہے. وہ ڈے ٹو ڈے آپریشنز جو ٹی ٹی پی کے ہیں نا, وہ ان کا اپنا نظام ہے, ٹھیک ہے, ان کا اپنا امیر ہے, نور ولی محسود ان کا امیر ہے. نور ولی محسود ٹی ٹی پی آپریٹ کرتی ہے اس کا, ہاں ٹی ٹی پی کا امیر جو ہے وہ نور ولی محسود ہے, اور ان کا اپنا ایک ایک چین آف کمانڈ ہے, ان کا اپنا ایک منشور ہے, اپنا ایک ڈے ٹو ڈے بیسس کیسے چلیں گے. وہ جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو, جو مجلس ہوتی ہے ان کی, وہ سارا کچھ معاملات الگ ہیں, کاؤنسلز باقاعدہ طور پہ انہوں نے بنا رکھی ہیں, تو وہ نظام الگ ہے, ٹی ٹی اے سے ڈفرینٹ ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اگر یہ ان کے سپریم لیڈر نے ہیبت اللہ خنزادہ نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کی سگنیفیکنس ہے, پولیٹیکلی یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. ایک ایسا شخص جس کو پاکستان بھی بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ سپریم لیڈر ہیں, آپ اپنے لوگوں کو روکتے کیوں نہیں ہیں, آپ وہاں پاکستان کے مخالف وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گروپس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے آپ نے کہ پاکستان کے خلاف جب آپ کارروائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. پاکستان نے ابھی ملٹریلی آپ دیکھیں تو بڑا سخت اقدام اٹھایا ہے, جو آپریشن غضب للحق شروع کیا ہے یہ, اور اس کے ساتھ ہی جب ان کی سرزمین دیگر ممالک کے خلاف بھی استعمال ہونا شروع ہوئی, چاہے وہ ایران ہے, چاہے وہ تاجکستان ہے, آپ کو وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں. اور ابھی بھی دیکھیں افغانستان اس قدر آئسولیٹڈ ہے کہ ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ رشیا کے علاوہ کوئی ملک ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے, ان کو ریکگنائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. سو یہ بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ افغانستان کی لیڈرشپ پہ بھی اب بہت دباؤ آ رہا ہے. پاکستان کا کردار دنیا کے سامنے اجاگر ہو رہا ہے. ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان کے کردار کی بات کرتا ہے, ایران جو ہے وہ پاکستان کے کردار کی بات کرتا ہے, آپ کو یہی آوازیں عرب ورلڈ سے نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, یہی آوازیں آپ کو چائنا سے نظر آتی ہیں. سو افغانستان ایک ایسا ملک جس کے ایک زمانے میں پاکستان سے تعلقات اچھے ہوا کرتے تھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساری چیزیں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں؟ وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی آج کہاں اسٹینڈنگ ہے, کیا ہے, اور ہم کہاں پہ ہیں, کہ ہمیں ہر طرف سے برا بھلا کہا جا رہا ہے, ہمارے جہاں جہاں شہری ہیں, جہاں جہاں نیشنلز ہیں, ان کے لیے مشکلات ہیں, اور ہمیں ایک ایک دہشت گردی کی آماج گاہ ہمارے ملک کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی افغانستان کو, اگر آپ کو یاد ہو, تو کہا تھا کہ اٹس اے ہیل ہول آن ارتھ. تو جہاں یہ سچویشن آ گئی ہو اور آپ کو اس کی ہیٹ بہت محسوس ہو رہی ہو, ہر طرف سے محسوس ہو رہی ہو, تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے. بھلے آپ پبلکلی اس کو نہ مانیں, لیکن کہیں نہ کہیں تو اس چیز کا خیال ہے نا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے بہت غلط کر لیا ہے, اور ابھی آنے والے دنوں میں مشکلات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. سو بہتر ہے کہ یہ اپنے تعلقات مینٹ کرنے کی کوشش کر لو, جلد سے جلد بہتر کرنے کی کوشش کر لو. تو اس کو اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں کہ ہاں یہ شاید پاکستان کو ایک پیغام دینے کی کوشش ہے, جو پاکستانی سیکیورٹی آفیشلز کو ایک طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جی کنوے کیا گیا سیکریٹلی یہ ملا خنزادہ کا پیغام جو کہ منظر عام پر آیا ہے. تو اگر یہ پاکستانی آفیشلز کو پیغام دیا گیا ہے کہ جی ہم آپ سے تعلقات جو ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو اس لحاظ سے اس میسج کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ادر دین دیٹ پریکٹیکلی آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بڑی مجھے حیرت ہوگی کہ بھائی سپریم لیڈر بیٹھا ہوا ہے, اور آج تک سب کچھ جو کاروائیاں پاکستان کے خلاف ہوئی ہیں افغان سرزمین سے, اس کی مرضی کے بغیر ہوئی ہیں, اس کو نہیں پتہ چلا, پہلے نہیں بول سکتا تھا, پہلے نہیں منع کر سکتا تھا. ہاں, سو یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں نا, تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے آئی وڈ بی اسکیپٹیکل لائک اینی بڈی ایلس ان پاکستان کہ یہ سیریس بھی ہیں یا صرف ایک اور پاپولارٹی. پاکستان گارنٹی مانگتا ہے, تو یہ گارنٹی کے طور پہ لیا جا سکتا ہے اسٹیٹمنٹ کو, یا اگر ہمیں فارمل ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ چاہیے اس کے لیے؟ اچھا, ملا خنزادہ کی حد تک اگر آپ بات کریں تو پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ایسا بیان دیا, اور پہلے بھی ایک دو بار انہوں نے بات کی ہے. ہی از ویری پاورفل, تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ چلو ان کے بیان کی حیثیت ہوگی. اور جب سے 2021 میں طالبان واپس اقتدار میں آئے ہیں, تب سے ایک ڈی فیکٹو لیڈر کے طور پہ یہی شخص وہاں پہ موجود ہیں. طالبان کو 2016 سے یہ باقاعدہ طور پہ لیڈ کرتے آ رہے ہیں. تو ان کے بیان پہلے بھی آئے ہیں, پاکستان کے حوالے سے اب بھی آئے ہیں. ابھی میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کی سگنیفیکنس اس لحاظ سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ خود وہ ان کو ہیٹ فیل ہو رہی ہے افغانیوں کو, ٹھیک ہے, طالبان کو. تو اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر واقعی اس میں کوئی سنسیریٹی ہے تو پھر ان کو سب سے پہلے وہ بند کر کے دکھانے ہوں گے تمام کے تمام حملے اور کارروائیاں جو پاکستان کی سرزمین پہ ہوتی ہیں.
آپ کی جو ایک لٹمس ٹیسٹ ہے نا کہ آپ نے واقعی یہ کام کرنا ہے جو آپ کلیم کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہے. یو نو یو آر سٹنگ ان افغانستان, یو آر دا لیڈر, یو آر دا سپریم لیڈر رادر. تو پھر آپ تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. سب نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے, بھلے آپ کمانڈر نہ ہوں, بھلے ان کے اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرز الگ طریقے سے چلتے ہیں, لیکن ایک انفلوئنس تو ہے نا, ایک انفلوئنس ہے. آپ نور ولی محسود جو کہ ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے, جو کہ ان کا امیر ہے, آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں. وہ کیوں آپ کی بات نہیں سنے گا؟ بالکل ٹھیک ہے, اگر سنسیریٹی ہے, اگر نیت ہے, اگر ویلنگ ہے آپ یہ تمام کام کرنے کے لیے اوپر, تو پھر آپ کو وہ مظاہرہ بھی کر کے دکھانا ہوگا. وہ ولنگنس یہاں پہ شو کرنی ہوگی, وہ ول نظر آنی چاہیے. اور وہ نظر آنے میں پہلا اقدام پاکستان جس چیز سے جج کرے گا آپ کو, وہ یہی ہے کہ پاکستان پہ حملے ہونا بند ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے جو آپ کی سنسیریٹی بتا سکتا ہے. ورڈز کافی نہیں ہیں. میں نے جیسے کہا کہ پہلے بھی بیانات آئے ہیں, سو دس ٹائم پاکستان وڈ آلسو سے کہ بھائی ورڈز آر ناٹ انف, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, یو ہیو ٹو پروو یور سیلف ڈاؤن. اچھا, ابھی جو ریسنٹلی اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے چائنا اور پاکستان کے جو اسپیشل انوائز ہیں افغانستان میں, ان کی تو اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ دیکھیں, یہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ETIM ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے نام سے, جس کو ترکستان اسلامک پارٹی کے طور پہ بھی یاد کیا جاتا ہے, اب یہ بھی افغان سرزمین سے ہی آپریٹ کر رہی ہے, بٹ ناٹ اگینسٹ پاکستان, ناٹ اگینسٹ اینی ادر کنٹری, بٹ چائنا. اور چائنا کا بھی خاص جو شنجیانگ ریجن ہے اس کو یہ لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں. سو چائنیز انوائے وہاں موجود تھے. ہمارے جو اسپیشل انوائے ہیں افغانستان میں, صادق خان, وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں یہ چائنیز. تو ان کا جو باقاعدہ اتفاق ہوا ہے وہ اسی چیز پہ ہوا ہے. اور جب پاکستان, جیسے ہم پاکستان کی اسٹینڈنگ کی بات کریں, گلوبل اسٹینڈنگ کافی حد تک چینج ہو چکی ہے, پاکستان اپنا انفلوئنس شو کر رہا ہے. وہیں پر چائنا تو اس کی جو اہمیت ہے یا اس کی جو جگہ ہے اس وقت دنیا میں, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. سو اگر چائنا اور پاکستان مل کے خاص طور سے افغانستان والے معاملے پہ کہ جی TTP کی کارروائیوں کو, ETIM کی کارروائیوں کو آپ کو بند کرنا ہوگا, اور ایک اتنا بڑا خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں نہ صرف چائنا کے لیے, نہ صرف پاکستان کے لیے, بلکہ پورے ریجن کے لیے اور پوری دنیا کے لیے, کیونکہ وہی چیز, وہ دہشت گردی جو آپ کی ممالک سے آپریٹ ہو رہی ہے, وہی آپ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, وہی جو آپ لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو نظر آتا ہے. فلاں جگہ پہ کوئی کرائم ہو رہا ہے تو وہ افغان نیشنل نکل رہا ہے, فلاں جگہ پہ مرڈر ہوا ہے تو افغان نیشنل آ گیا, فلاں جگہ پہ چوریاں ہوئیں, کوئی بھی کرائم, یو جسٹ نیم اٹ. ٹھیک ہے. پھر وہ جو ابھی US میں ہوا تھا, جو ان کے نیول کوسٹ گارڈس پہ حملہ ہوا تھا اور ایک مر بھی گیا اس میں, تو اس میں کون انوالو تھا؟ ایک افغان نیشنل انوالو تھا. اور وہ افغان جو کہ یہ جب انخلا ہوا ہے, امریکہ گیا ہے افغانستان سے, تو یہ اس کو ساتھ لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے. ہی واز دا ون ہو واز ورکنگ فار CIA. تو اب ایسے لوگ بھی وہاں کہیں نہ کہیں, دیکھیں ان ممالک کے اندر بھی آپ کو جو مختلف گروپس نظر آتے ہیں, جو کسی نے یورپ میں پناہ لی ہوئی ہے, کوئی جرمنی میں چھپا ہوا ہے, کوئی UK چھپا ہوا ہے, کوئی امریکہ میں چھپا ہوا ہے, آپس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ان کے ایڈرز اینڈ ابیٹرز نظر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پورے ویسٹ میں اس چیز پہ زیادہ زور نظر آتا ہے ہر لیڈر کی طرف سے کہ جی ان کے خلاف کاروائیاں کریں. ٹرسٹ نہیں کرتا ان پہ, ٹرسٹ نہیں کرتا. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی ایک ہی ملک تھا جو افغانستان کو ہر جگہ پہ سپورٹ کرتا تھا, اور ہم نے ان طالبان کے لیے جو آج اقتدار میں 2021 سے آ کے بیٹھے, ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ان کے وہ جو دوحہ اگریمنٹ ہے وہ تمام کا تمام کرانے میں پاکستان کا کردار ہے. ان کو تو دنیا مطلب مار مار کے ان کا برا حال کر رہی تھی. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کا معاہدہ کروایا, وہ دوحہ اگریمنٹ کی پاسداری اب کرنے کا وقت ہے. جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو ابھی اس کو بھول چکے ہیں. اب دنیا کیا کہتی ہے کہ جی آپ نے اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کی ہیں, آپ اپنے وعدوں سے پھریں, دوحہ معاہدے پہ آپ نے عمل نہیں کیا ہے. تو پھر جب آپ نے عمل ہی نہیں کیا تو آلریڈی آپ کی کتنی بڑی ایک بری ساکھ, آپ کی بیڈ ریپوٹیشن, اور اس پہ پھر آپ دنیا کو ثابت کرنے کا موقع ہوتے ہوئے بھی نہ ثابت کر سکیں کہ جی ہم ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ بن سکتے ہیں, ہم یہاں پہ الیکشن کرا سکتے ہیں, ہم کسی عوام کی حکومت بنا سکتے ہیں, ہم ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے وعدے کیے تھے. آپ نے کچھ بھی پورا نہیں کیا. تو کوئی کمٹمنٹ پوری نہ ہو تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ دیکھیں گے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. سو اسی لیے اس وقت ان کو اپنی ایگزسٹنس کے
کا جو خدشہ ہے وہ زیادہ ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ مکمل آئسولیشن جو ہے وہ کسی بھی صورت ہمارے اقتدار کے لیے جس کو ہم بچانے کی لاکھ کوششیں کر رہے ہیں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سو اب شاید یہ بیان بھی اسی لیے آیا ہو کہ جناب آپ اپنے ساکھ کو اپنی اقتدار کو جو بچانا چاہتے ہیں تو چلیں یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی اور حملے تو بڑے کروا لیے, دوستی کا ہاتھ بڑھا کے دیکھتے ہیں. بٹ اگر آپ واقعی دوستی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ ان حملوں کو رکوا کے دکھائیں. اچھا ابھی جب پاکستان کہتا تھا کہ حملے روکیں تو نہیں سنتے تھے افغان طالبان, اب آپ کو لگتا ہے کہ جب چائنا کہہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ مل کے تو کوئی فرق آئے گا؟ چائنا بھی کافی عرصے سے کہہ رہا ہے, چائنا کا بھی کوئی چائنا اور پاکستان دونوں مل کے اگر کہیں چائنا اور پاکستان بھی مل کے کہتے رہے ہیں, امریکہ بھی کہتا رہے, باہر کے جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی کہتے رہے, ہمیشہ ہر دور میں کہتے رہے. یہ کوئی چائنا لیکن ابھی جو دباؤ ڈالے گا چائنا تو اس سے کوئی فرق آئے گا آپ کو لگتا ہے؟ پہلے بھی دباؤ ڈالتا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ ہیز ہیپنڈ فار دا فرسٹ ٹائم. یہ پہلے بھی چائنا کی طرف سے بیانات آئے ہیں. چائنا نے جب اپنا سی پیک کو بڑھانے کی بات کی تھی, ہمارے فورن منسٹر, چائنیز فورن منسٹر, افغان فورن منسٹر, ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی کہ جی افغانستان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. افغانستان نے اس چیز کو بھی زیادہ مخاطر میں نہیں لایا. ایک ایسی چیز جو کہ ان کے اپنے عوام کے لیے, ان کے اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ ویلفیئر کا باعث بن سکتی تھی, اس پہ کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ ان کا اس وقت عوام سے, عوام کی فلاح و بہبود سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو یہ کوئی نیا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. میرے لیے سب سے بڑی اس میں صرف اور صرف ڈیولپمنٹ اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی ہے, اور وہ ملا ہیبت اللہ کا بیان ہے. ٹھیک ہے, جو اپنے ملک میں رہنے والے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف حملے بند کر دو, کراس بارڈر ٹیررزم پہ پہلے بھی اس کا بیان آیا ہے, کوئی اس کا بیان بھی نیا نہیں ہے. لیکن اگر واقعی اس بار بہت شدت سے آپ کو احساس ہو رہا ہے طالبان لیڈرشپ کو کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور پاکستان سے ہمیں یہ برے حالات نہیں کرنے چاہیے تھے, پاکستان سے حالات نہیں بگاڑنے چاہیے تھے اور ہمیں کوئی واپسی کا راستہ چاہیے, تو پھر میرے لیے نا اس میں ایک ہی, ہر پاکستانی کی طرح اور ہر محب وطن پاکستانی کی طرح جو اپنے ملک میں سکون اور امن چاہتا ہے, ان کا مطالبہ ایک ہی ہوگا کہ آپ حملے روکیں. اس کے علاوہ چائنا, امریکہ, پورا یورپ, پاکستان کیا اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے, کون سا دباؤ ڈال رہے ہیں, میرے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. افغان طالبان نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, کبھی بھی اس پہ دھیان نہیں دیا ہے. لیکن اگر خود ان کا سپریم لیڈر یہ بات کرتا ہے تو وہ میرے لیے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, وہ میرے لیے ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے. اور اب مجھے صرف یہ دیکھنا ہے ہر پاکستانی کی طرح, دنیا کے ہر ایک رسپانسبل شخص کی طرح کہ واقعی اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. کیا واقعی ٹی ٹی پی ان کی سنتے ہیں یا پھر اپنے ہی سپریم لیڈر کو جن کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بیٹھے ہیں ان کی بات کو رد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.